یہاں توبہ کی بات آئی تو ایک چیز میں عرض کر دوں کہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ، اتنے بڑے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو اگر کہا جائے کہ آپ چھوڑ دو یہ گناہ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، توبہ کر لو، تو کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اب کیا ہماری توبہ، اب اتنے پاپ کر چکے ہیں۔ تو میں ایک توبہ کا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ کچھ آپ سمجھ سکیں، تھوڑا سا میرے رب کی رحمت کے بارے میں آپ کو پتہ چل سکے۔ حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالی عنہ سود کا کاروبار کرتے تھے، انٹرسٹ کا، اور اتنے مشہور تھے انٹرسٹ کے کاروبار میں جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت مشہور تھے، بہت مشہور۔ اور ان کی ایک عادت تھی، یہ تجارت جو یہ کرتے تھے، یہ سود کا کاروبار جو کرتے تھے، وہ توبہ کرنے سے پہلے کی بات ہے۔ ان کی عادت تھی جب کسی کے گھر جاتے تھے سود وصول کرنے کے لیے تو خالی ہاتھ کبھی نہیں آتے تھے، کچھ نہ کچھ تو ان کو چاہیے۔ ایک صاحب کے گھر گئے، وہ صاحب گھر پہ نہیں تھے، دروازے پہ دستک دی، بیوی نے دروازہ کھولا، دیکھا، کہا میں سود لینے کے لیے آیا ہوں، انٹرسٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا میرے پاس کچھ ہے نہیں، میرے شوہر بھی گھر پر نہیں، کہا کچھ بھی لیے بغیر میں نہیں جاؤں گا، تو کہا تھوڑا سا گوشت پڑا ہوا ہے، کہا بس وہی دے دو۔ وہ لے کے گھر آئے، آ کر کے اپنی بیوی سے کہا اسے پکاؤ۔ بیوی نے جیسے ہی ہنڈی میں اس گوشت کو رکھا، وہ پورا گوشت خون بن گیا، پورا گوشت خون بن گیا۔ بیوی سمجھدار تھی، اللہ کا خوف تھا، تو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کو میں نے 1000 مرتبہ کہا کہ یہ کاروبار بند کر دیں، دیکھیے کیا ہو گیا۔ کہا چلو ٹھیک ہے میں توبہ کر لیتا ہوں، لیکن کہاں کروں، کس کے پاس جا کر کے توبہ کروں؟ تو اس کے بعد طے ہوا کہ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ، جو مولا علی کی آغوش میں جنہوں نے پرورش پائی تھی، تو ان کے پاس اب اتفاق سے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ توبہ پر تقریر کر رہے تھے، اور توبہ کی تقریر میں آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ حبیب عجمی ہی کیوں نہ ہو۔ اب وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنا نام انہوں نے سنا، پھر حبیب عجمی تھوڑا سا آگے بڑھے، کہا حضور آپ نے کیا فرمایا؟ تو نام تو حبیب عجمی کا حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے سنا تھا، دیکھا نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا آج اگر حبیب عجمی بھی توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ کہا حضور کیا آپ نے فرمایا؟ کہ اگر حبیب عجمی بھی توبہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سود، یعنی سود کا کاروبار یہ ہے کہ اس کا ادنا سا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، اور سود کا لین دین کرنے والا اللہ اور اس کے رسول سے گویا جنگ کا اعلان کر رہا ہے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ حبیب عجمی نے حضرت سے عرض کیا کہ حضور اپنا دست کرم بڑھائیں۔ حضرت حسن بصری نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ان کے ہاتھ میں توبہ کر لی کہ آئندہ میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا، اور جتنوں کا پیسہ لیا تھا یاد جتنوں کا ہے میں سب کا لوٹا دوں گا۔ اب یہ حبیب عجمی توبہ کے لیے جب جا رہے تھے، اپنی گلی سے گزرے، بچے کھیل رہے تھے، تو بچوں نے حبیب عجمی کو دیکھا تو کہا کنارے ہو جاؤ، کنارے ہو جاؤ، کہیں یہ سود خور کے پیر کی مٹی ہم پر گرے گی تو ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ لیکن حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے ہاتھوں پہ حبیب عجمی نے توبہ کی، اور توبہ کر کے جب وہ پلٹ رہے تھے اپنے گھر کی طرف تو وہی کھیلنے والے بچے کہہ رہے تھے دیکھو اللہ کا ولی حبیب عجمی آ رہا ہے۔
تو توبہ کرنے کے بعد حبیب عجمی علیہ رحمت و رضوا کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ولایت کے بڑے اونچے مقام پر فائز ہو گئے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج تک جتنی بھی گناہ ہوئے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، سچے دل سے توبہ کر لو، معافی مانگ لو، وہ کریم گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔